السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی چینل دا لاسفیئر۔ آج کے ہم اس لیکچر میں ڈیٹیل اوور ویو دیں گے وٹ از سی آر پی سی۔ ایبریویشن سی آر پی سی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم انٹروڈکشن کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، یہ کتاب جو کہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ ہمارے پاس کیسے پہنچی ہے، اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس کی جو ہسٹری کی جو سفر ہے، جو جرنی ہے، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ٹاپک ہے ڈسٹنکشن بٹوین کرائم اینڈ اوفینس، وٹ از کرائم اور اینڈ وٹ از اوفینس، وٹ آر دا ڈسٹنکشن، وٹ آر دا ڈفرینسیشن بٹوین دیز ٹو ٹرمینالوجیز، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں، بعد میں انٹروڈکشن میں بتاتے ہیں کہ ایک پروسیجر لا ہے یا سبسٹانڈ لا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ڈسٹنکشن بٹوین کرائم اینڈ اوفینس، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پہلی بات جو ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سی آر پی سی 1898 مینشن ہے یہاں پر بورڈ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے چلوں تو 1882 تک ہمارے پاس نہیں، بلکہ ہم کہیں گے اس وقت ہم برٹش کے کالونی ہوا کرتے تھے سب کانٹیننٹ، ٹھیک ہے۔ اس وقت تک ہمارے پاس کسی کرائم کو، کسی اوفینس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایکٹ کی فارم میں کوئی بھی پروسیجر لا موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا اس طرح ہے کہ 1882 تک ایک یونیفارم کرمنل لا نہیں ہوتا، ایک سیپریٹ ایکٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ لوکل جو وہاں اس وقت کے جو ٹاؤن ہوا کرتے تھے، وہاں پر جو بنیادی اصول ہوا کرتے تھے، اس کے کرائم کو اسی طریقے سے ڈیل کیا کرتے تھے۔ 1882 کی میں بات کروں نا، کہ 1882 تک، اس ٹائم تک ہمارے پاس کوئی یونیفارم لا موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، نو یونیفارم لا، ہمارے پاس کوئی بھی پروسیجر لا یونیفارم نہیں تھا۔ پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ لوگ گائیڈنس کہاں سے دیا کرتے تھے، لیکن کرمنل کوڈس اس وقت کی جو تھی وہ ایک کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی اصول ہوا کرتے تھے، جنرل پرنسپل ہوا کرتے تھے، جنرل پرنسپلس، تو ان سے رہنمائی لیا کرتے تھے اور اچھا خاصا وہ کنٹرول کیا کرتے تھے کرائم پر، اوفینس پر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ یہ سی آر پی سی جو ہمارا پروسیجر لا ہے، یہ ایکشن میں کب آتا ہے؟ جب کوئی کرائم نہیں، جب ہمارے پاس ایک اوفینس کمٹ ہو جائے تو تب یہ ایکشن میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک ہمارے پاس کوئی اوفینس کمٹ نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہماری یہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر یہ ایکشن میں نہیں آتی۔ دوسری بات اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح کہ ہم ہسٹری کی بات کر رہے تھے، تو 1872 میں ایک ایکٹ آف کرمنل پروسیجر کو پاس کیا گیا تھا۔ کہاں سے پاس کیا گیا تھا؟ برٹش کراؤن سے، ٹھیک ہے۔ وہاں کی پارلیمنٹ سے ایکٹ آف 1872 یہ پاس کیا گیا تھا اس وقت کے ٹائم میں۔ پھر اس میں مزید امینڈمنٹ ہوتی گئی 1882 تک کے، جب سب کانٹیننٹ کے لیے 1882 میں نے آپ کو بتایا نا کہ 1882 تک ہمارے پاس کوئی یونیفارم لا موجود نہیں تھا، لیکن 1882 کو جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو ہمارے پاس ایک طبی یونیفارم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی 96 میں، اور پھر جب ہماری آزادی کے بعد انڈیپینڈنس آف پاکستان، انڈیا اپنے لیے جو ان کی انڈیپینڈنس ہے، وہ اپنے ہی جو ایک ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے نا، ہم ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، تو ہم نے اسلامک پرنسپل کو ایڈاپٹ کر کے اس میں کچھ چینجز کیے، ٹھیک ہے۔ آرڈیننس کے تحت 72 کی آرڈیننس کے تحت ہم نے بہت کچھ اس میں ایڈ کیا گیا، تب فائنلی ہمارے پاس جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے 1898، یہ پراپرلی سب کانٹیننٹ، یہاں پر جو آپ کو ڈیٹ نظر آ رہا ہے نا 1898، تو پراپرلی سب کانٹیننٹ میں اس کو رائج کیا گیا، کراؤن آف برٹش سے پاس کر کے، یعنی پارلیمنٹ آف برٹش سے، انگلینڈ سے پاس کر کے ہمارے پاس کیا کیا 1898 کو، اس کو ہم نے ایڈاپٹ کیا، کس کے لیے؟ سب کانٹیننٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب سب کانٹیننٹ میں اس کو رائج کیا گیا
تو پھر آفٹر دا انڈیپینڈنس آف پاکستان ہم نے اپنے اسلامک جو ہمارے پرنسپل ہے، اسلامک لاز تھے، ہماری جو شریعت اسلام ہے، اس کے مطابق ہم نے اس کے اندر آپ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو کہ اگر باقی تمام ادیان، باقی جتنے بھی دین ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو انصاف ایک الگ باب ہے. اسلام، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام ایک الگ باب ہے انصاف کا، ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنی اسلامک پرنسپل کے مطابق ہی اس میں چینجز کیے، اور پھر ہم نے اپنے ہی پارلیمنٹ سے اس کو یہ میں آپ کو بتانا چاہوں، یہ جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے نا، یہ سینٹرل لیجسلیشن یعنی ہماری نیشنل اسمبلی، ہماری پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوئی، یہ ہر صوبے کو اختیار کیا گیا. اس میں لیجسلیشن جب ہوتی ہے تو یہ ہر صوبے کو یہ اختیار ہے کہ ہر صوبہ پروونشل لیجسلیشن کے تحت اس میں کچھ چینجز وغیرہ کر سکتی ہے، اس میں امینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے، اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سینٹرلائز جو ہے پورے پاکستان میں رہ جائے، لیکن ہر پروونس اس کے اندر کیا کر سکتی ہے، چینجز کر سکتی ہے. تو یہ تھی آج کی اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کہ کس طرح ہمارے پاس کوڈ آف کرمنل پروسیجر یہ کس طرح انیکٹ ہوا، برٹش کراؤن یعنی برٹش پارلیمنٹ سے کس طرح اس کو پاس کیا گیا، پھر اسلامک جو ہمارے پاس اصول ہے اس کو کس طرح انڈیوس کیا، اس میں کس طرح اس کے اندر فٹ کیے گئے، وہ ہمارے آفٹر انڈیپینڈنس آف پاکستان اس کے اندر ہم نے کیے. ٹھیک ہے. دوسری بات اس کی انٹروڈکشن کے اوپر آتے ہیں. انٹروڈکشن میں ہم جنرلی یہ ڈسکس کریں گے کہ وٹ کائنڈ آف لا اور وٹ کائنڈ آف کوڈ اور وٹ کائنڈ آف ایکٹ اٹ از. ٹھیک ہے. انٹروڈکشن میں آپ کو جنرلی بتاتا ہوں کہ یہ ایک آپ کو پتہ ہے نا کہ کرائم اور اوفینس میں ڈفرینسیشن کون کر رہا ہے؟ سبسٹانٹیو لا. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے سبسٹانٹیو لا، دوسری طرف ہے ہمارے پاس پروسیجرل لا. ٹھیک ہے. آپ کو ایک کرائم ہے اور ایک اوفینس ہے. ٹھیک ہے. اوفینس جرم کو لٹرلی اگر ہم دیکھیں تو جرم کو، غلط کام کو کرائم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اوفینس کی اگر ہم بات دیکھیں، اوفینس اس کو ڈیفائن کون کرتا ہے؟ یہ ہمارا سبسٹانٹیو پینل لا آف دی لینڈ، یعنی ہمارا کیا پاکستان پینل کوڈ پی پی سی جس کو ہم بولتے ہیں، اس کو سبسٹانٹیو لا بولتے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کو جرم تصور یعنی اوفینس کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کی یہ سزا ہے. Penal law deals with the introduction of an offence as well as the punishment for that kind of offence. ٹھیک ہے. اگر دوسری طرف آپ پروسیجرل لا کو دیکھیں، سی آر پی سی، بس بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی نا کہ اوفینس ہے اس کی اتنی پنشمنٹ ہے. جب پنشمنٹ آپ نے بتا دی کہ اتنی پنشمنٹ ہے تو اس کا پروسیجر کون کس پروسیجر کے اندر بتایا گیا ہے؟ دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے اندر اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس اوفینس کو ڈیل کرنا ہے. تو یہ پروسیجرل لا ہے. ایک ہوتی ہے سبسٹانٹیو لا میں دیکھیں دو قسم کی ہے، پارٹیکولر یا اسپیشل ریزن. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہے لوکل لا. لوکل لا اور پارٹیکولر لا جو ہے یا اسپیشل لا اور آرڈینری لا، یہ ہمارے پاس سبسٹانٹیو ہے. یہ دونوں تو ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. لیٹ سپوز فار ایگزامپل اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے ہمارے پاس. ٹیررزم ایک کیا ہے؟ اوفینس. پاکستان پینل کوڈ میں ڈیفائن بھی ہوا ہے، لیکن اگر آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 88 کو دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے پارٹیکولر یا اسپیشل لا. پارٹیکولر خیر ہم نہیں کہیں گے، پارٹیکولر ایک اسپیسیفک ایریا کے لیے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے ایسے لا. وہ اسپیشل لا وہ ہے کہ جو اسپیسیفک کائنڈ آف اوفینس کو ڈیل کرتا ہے. فار ایگزامپل ٹیررزم ہو گیا تو اس میں اوفینس کی جو پنشمنٹ ہے اور اوفینس کو بیان تو کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو پروسیجر ہے وہ ایز اٹ از فالو کیا جائے گا، جو کس میں ہے؟ سی آر پی سی میں. سی آر پی سی میں جو پروسیجر ہے وہ سبسٹانٹیو لا، جو اگر پی پی سی ہے آرڈینری لا، اور اگر پارٹیکولر یا اسپیشل لا ہے تو اس کے لیے پروسیجر سیم ہوگا. ٹھیک ہے. اٹ از اے کائنڈ آف پروسیجرل لا. لیکن رکے یہاں پر، صبر کریں.
procedural law بھی یہ نہیں. It CRPC act as well as substantive law as well as procedural law. یا میں اگر کہوں کہ CRPC act as procedural law as well as substantive law تو آپ کہیں گے کہ سر یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم تو آج تک پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ procedural law ہے. نہیں, یہ صرف procedural law نہیں ہے, یہ substantive law ہے. ٹھیک ہے, کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں تقریباً 47 چیپٹرس ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو 46 ہے, لیکن یہاں پر 44A اس کو 44 ہے اور 44A دو چیپٹرس کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو اس میں ٹوٹل اتنے ہیں. اس میں 4 چیپٹرس تقریباً اس طرح ہے. فار ایگزامپل جس میں ہے ڈسپوزل آف پراپرٹی, ڈسپوزل آف پراپرٹی یہ چیپٹر ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسرے ہے کہ پریونٹیو ایکشن آف پولیس جو کہ چیپٹر نمبر 13 میں ہے. پریونٹیو ایکشن آف پولیس اس کو آپ دیکھیں, یا اگر آپ دیکھیں کہ ڈائریکشن آف ہیبیس کارپس, تو یہ چیپٹر جو ہے نا ڈائریکشن آف ہیبیس کارپس, میں نے آپ کو تو بتا دیا کہ یہ کیا ہے, پروسیجرل لا ہے, لیکن ڈائریکشن آف ہیبیس کارپس یہ جو چیپٹر ہے یہ اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں, اور جو لا انفارمیشن دیتا ہے, ڈیفائن کرتا ہے کسی بھی ایکٹ کو, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو ہم کیا کہیں گے, سبسٹانٹیو لا آف دی لینڈ. ٹھیک ہے, پینل اور سبسٹانٹیو لا آف دی لینڈ کہیں گے. تو یہ صرف اور صرف پروسیجرل لا نہیں ہے, یہ سبسٹانٹیو لا بھی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایگزام کے لیے تیاری ہر کوئی کرے گا, تمام اسٹوڈنٹس کریں گے. ایگزام کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ پروسیجرل لا ہے, لیکن اگر ایک پروپوزیشن یا ایم سی کیوز جوڈیشل ایگزام میں سوال آتے ہیں کہ کیا یہ سبسٹانٹیو لا ایکٹ کرتا ہے, یا آپ سے انٹرویو میں پوچھا جائے, تو پھر آپ بات کریں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایگزام کو پاس ہر کوئی کرے گا, لیکن آگے جو کمپٹیشن ہوتی ہے وہ جوڈیشل ایگزامس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جوڈیشل ایگزامس میں یا جو ان کی انٹرویو ہے وہ اس میں آپ سے پوچھا جائے کہ یہ سبسٹانٹیو لا ایکٹ کرتا ہے یا نہیں, تو آپ نے کہتا ہے جی ہاں ضرور کرتا ہے. somehow to some extent this act may be called as substantive law of the land, not or substantive law of the land just like the PPC Pakistan Penal Code. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی it gives information about these various chapters. تو یہاں پر اس کی انٹروڈکشن بھی ہوگی کہ یہ پروسیجرل لا ہے, سبسٹانٹیو لا ہے. باقی ہم اس کی ایکسٹینڈ جو ہے شارٹ ٹائٹل وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بتائیں گے, کیونکہ یہ میرے چینل کی پہلی ویڈیو ہے, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہم اس کا جو اگلا ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا کہ کرائم اینڈ آفینس, وٹ از کرائم اینڈ وٹ از آفینس. یہ بیسیکلی یہ کوگنیزیبل آفینسز آپ نے نام سنا ہوگا, بیلیبل آفینسز کا آپ نے نام سنا ہوگا, کمپاؤنڈیبل آفینس کا آپ نے نام سنا ہوگا. تو یہ چیزیں سب کچھ اسکیجول 2 آف CRPC دیکھیں میں لکھ بھی دیتا ہوں. اسکیجول 2 آف CRPC میں دیا گیا ہے, بٹ اس کی ڈیفینیشن اگر آپ اکثر پوچھا جاتا ہے MCQs میں دیا ہے کہ مرڈر از وٹ کائنڈ آف آفینس, تو آپ مطلب آپشن زیادہ ہوتا ہے کہ either it is valuable or non valuable, it is compoundable or non compoundable, یا it is cognizable or non cognizable. تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ابھی آپ اس لیکچر کو کنٹینیو کریں گے. تو ابھی ہم ڈسٹنکشن کریں گے کہ وٹ از کرائم اینڈ وٹ از آفینس. اچھا, کرائم ورسز آفینس اگر ہم ڈیل کرتے ہیں, دیکھیں وی بینگ دا سوشل اینیمل آف اے سوسائٹی, ہم ایک سوسائٹی میں ٹھیک ہے. آپ کو میں ایک لائنیج یا ایک میں آپ کو پراپر اسکیچ ڈرا کرتا ہوں تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. یہ کافی آسان سا کنسیپٹ ہے, لیکن ہم آگے اوفینس کی جو کائنڈس ہے, تو سب سے پہلے اگر ہم اوفینس کی طرف آتے ہیں تو کرائم کو سمجھنا ہمارے لیے کافی ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم رہتے ہیں کس میں, سوسائٹی میں. ہماری انٹریکشن کس کے ساتھ ہوتی ہے سوسائٹی میں, اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہیومن بینگس.
ہیومن بینگس ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے، بلکہ ہم خود اپنے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس سوسائٹی میں ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ کچھ سوشل نارمس جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ معاشرتی اقدار اور معاشرتی روایات اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، معاشرتی اقدار اس کو سیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سیٹ آف پرنسپل ہوتا ہے. سیٹ آف پرنسپل ہوتا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ڈیٹیل میں اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، بٹ اگر اس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اور آپ اس رول کو وائلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے میں نے کیا بتایا سوشل نارمس ڈیویشن کرتے ہیں، اگر آپ اس سے ڈیویشن کرتے ہیں تو آپ کو اسٹیٹ پنشمنٹ دیتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اسٹیٹ کا کام سوشل نارمس کی حفاظت کرنا نہیں ہوتا، وہ آپ کو حفاظت دیتا ہے کس سے؟ اوفینس کے. اٹ از دا ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ. یہ پرائمری ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ میں آتی ہے، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. تو اس ڈیویشن پہ آپ کو اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ نو پنشمنٹ. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ سوسائٹی میں آپ کو پنش کیا جاتا ہے. پنشمنٹ سے میری مراد وہ والی پنشمنٹ نہیں ہے جو آپ کو اسٹیٹ دیتی ہے، 2 سال کے 3 سال کے یا قتل وغیرہ یہ سب کچھ. ان پنشمنٹ کی بات میں نہیں کہہ رہا. اب یہاں پر جو آپ سوشل نارم کی ڈیویشن کرتے ہیں یہ ایک آپ ڈیوینٹ بیہیویئر اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی کیا ہے؟ ڈیوینٹ بیہیویئر. کس سے؟ سوشل نارم سے. تو آپ کے اس عمل کو crime is an act which is the deviation from social norms. It is a deviant behavior from social norms. It is termed as crime. اس کو crime کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں. اینڈ میں ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا تو آپ کو دونوں کنسیپٹ ایزلی بالکل سمجھ آ جائیں گے. اینڈ میں اگر آپ دیکھتے ہیں اوفینس کی طرف آتے ہیں. اوفینس آپ کی اسٹیٹ نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے اور یہ ڈیوٹیز ایکٹ اینڈ اومیشن. ڈیوٹیز نیگیٹو ڈیوٹی اور پازیٹیو ڈیوٹی. آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ پازیٹیو ڈیوٹی ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا یہ کام غلط ہے نیگیٹو ڈیوٹی ہے. اس کا نہ کرنا آپ کی نیگیٹو ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے، جب اسٹیٹ آپ کو بتائے ایکشن اسپیسیفائی کرے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا، اگر آپ کریں گے تو تب آپ کو کیا ہوگا؟ پنشمنٹ ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے، آپ کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اوفینس میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایکشن وچ از مارکڈ بائی دا پینل لا آف اے اسٹیٹ ٹو بی کنسیڈر اٹ ایز اے کرائم. اوفینس وہ ایسا عمل ہے جو کہ فوربیڈن کیا ہے کس نے؟ پینل لا آف دا اسٹیٹ. پاکستان پینل کوڈ. پینل لا ہے نا ہماری اسٹیٹ کی. پاکستان پینل کوڈ از اے پینل لا آف آور اسٹیٹ پاکستان. اگر آپ دیکھیں یہاں پر اس اسٹیٹ کے پاکستان پینل کوڈ یہ کیا ہے؟ پینل لا. پینل لا، پینل لا سبسٹانٹیو، آرڈینری، پارٹیکولر، اسپیشل لا جو بھی ہے. اوفینس از اینی ایکٹ وچ از فوربیڈن اینڈ پنشبل انڈر دا پاکستان پینل کوڈ اور اینی پینل لا آف اینی اسٹیٹ. اٹ از کالڈ ایز اوفینس. یہاں پر ایکشن اسپیسیفائی کر لیا. آپ یہ کام نہیں کریں گے. اگر آپ یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے، یا اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے اور وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ کو پینل لا آف دا اسٹیٹ بتاتے اور آپ پھر بھی وہ کام کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے عمل کو کیا کہیں گے؟ ہم اوفینس کہیں گے. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز میں آپ کو ایک آسان سے ایگزامپل بتاتا ہوں. میرے ٹیچرز اکثر دیتے رہتے ہیں یہ ایگزامپل، تو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لیٹ سپوز ہمارے پاس اے اور بی، لڑکا اور لڑکی ہے. ٹھیک ہے، 2 خاندان ہیں، یہ الگ خاندان سے ہے اور یہ الگ خاندان سے ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کی ہو جاتی ہے کیا؟ نکاح.
ٹھیک ہے نا. نکاح ہو جاتی ہے, ان کی رخصتی ابھی باقی ہے. کسی بات پر ان دونوں خاندانوں کے درمیان کلیشز آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس رشتے کو کیا کرتے ہیں, توڑوا دیتے ہیں اس رشتے کو. ٹھیک ہے, اس رشتے کو توڑوا دیتے ہیں تو ان کی یہ اے اور بی ان کی اس بات کو نہیں مانتے اور رخصتی سے پہلے ہی کیا کر جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں گھر سے. لیکن نکاح تو ہوا ہے تو یہ کرائم ہوا, لیکن یہ اوفینس نہیں ہے. یہاں پر اسٹیٹ ان کو پروٹیکٹ کرے گی, کیونکہ یہاں پر کیا ہے, کیونکہ دس ایکشن از ناٹ اسپیسیفائڈ بائی دا پینل لا آف دا اسٹیٹ ٹو بی کنسیڈرڈ اٹ ایز این اوفینس. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پینل لا آف دا اسٹیٹ نے ابھی تک کنسیڈر نہیں کیا کہ یہ کیا ہے, یہ اوفینس ہے یا نہیں. اس کے یہاں پر اسٹیٹ بجائے کہ آپ کو پنشمنٹ دے, آپ کو کیا کرتے ہیں, پروٹیکٹ کرتی ہے یہاں پر آپ کو اسٹیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک امید کرتا ہوں کہ اس ایگزامپل سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا وٹ از دا ڈفرینس بٹوین کرائم اینڈ وٹ از دا ڈفرینس بٹوین این اوفینس. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا آج کے لیکچر میں, ہم نے آج انٹروڈکشن کیا کہ کیا یہ سبسٹانٹیو لا ہے, پروسیجرل لا ہے. تب بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پروسیجرل لا ہے, بٹ سم ٹائم اٹ ایکٹ ایز اے سبسٹانٹیو لا ایز ویل ایز اے سبسٹانٹیو لا آف دا اسٹیٹ. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بلکہ ایک ریفرنس ہے اس بک میں. یہ بک ہے دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر, محمود کی ہے, القانون پبلشرز والوں کی. اگر آپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جوڈیشل ایگزام کے لیے آپ کو ہر ایک پوائنٹ پر فوکس کرنا چاہیے. ایگزام کے لیے تیاری ہر کوئی کرتا ہے, جی پی اے بھی اچھی لے لیتا ہے, 4/4 جی پی اے بھی آ جاتی ہے, سی جی پی اے بھی 4 آ جاتی ہے. لیکن جو کمال کے کام کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ اسٹڈی کرتے ہیں ایچ اینڈ سنگل لائن آف دا بک, وہ اس کو ریڈ کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پروسیجر لا ہے, سبسٹانٹیو لا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کرائم اور اوفینس کو بھی ڈیفائن کیا کہ کرائم اینڈ اوفینس کسے کہتے ہیں. بالکل ایک شارٹ سا ہم اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں, الیبوریٹ کرتے ہیں. کائنڈ آف اوفینس ہم نے بھی بتا دیا نا, تو ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ وٹ از اوفینس. ہم نے بتا دیا, ہم اوفینس کے بارے میں, اس کی کائنڈس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تھوڑا, اس کے کائنڈس کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اوفینس کے کائنڈس اس کے ٹرائل کے اسٹیجز پر نہیں, سوری یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا. اوفینس کے جو کائنڈ ہے نا, یہ بیسیکلی بنے ہوئے ہیں ٹرائل کے اسٹیجز پر. ٹھیک ہے, آپ نے اس کا نام سنا ہوگا, کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل. اوفینس. ٹھیک ہے, اردو میں اس کو بولتے ہیں قابل دست اندازی پولیس جرم. ٹھیک ہے, جس میں پولیس آپ کو پکڑ سکتی ہے, کوگنیزیبل. اور اس میں ناقابل دست اندازی پولیس جرم. ٹھیک ہے, اردو میں اس کے نام سے. ٹھیک ہے, کافی انٹرسٹنگ لگتی ہے جب آپ اردو میں اس چیزوں کو, ان کنسیپٹ کو پڑھتے ہیں. ایون جب اسٹوڈنٹ ایل ایل بی کر لیتے ہیں, گریجویشن کے ٹائم میں ہوتی ہے, تو ایف آئی آر میں ان کو کچھ ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں یہ وہ ان کو ایون کہ وہ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ وہ ریڈ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو پھر ان چیزوں کا آپ اگر اردو میں ذرا اس کی ڈکشنری میننگ دیکھ لیں تو کافی بہتر ہوتا ہے انسان کے لیے. بعد میں سمجھنے سے, بعد میں اگر آپ اور سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, لرننگ ہوتی اس طرح ہے کہ آپ اوروں سے پوچھیں, لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو تو کافی اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اٹ سیمز گڈ. اچھا, کوگنیزیبل وہ اوفینس ہے جس میں ایف آئی آر لانچ کی جاتی ہے. جس میں ایف آئی آر کیا ہے, پولیس لکھتے ہیں انڈر سیکشن 154. ٹھیک ہے, جب انڈر سیکشن 154 پولیس کیا کرتی ہے, ایف آئی آر لانچ کرتی ہے, تو پھر پولیس اس کے بعد
کیا کرتی ہے انڈر سیکشن 156. اچھا یہ سیکشن کس کے ہیں؟ یہ پروسیجر میں ہے نا، یہ کس کے ہوں گے سیکشن؟ یہ سی آر پی سی کے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ سیکشن سی آر پی سی کے ہوں گے. تو اس کے اندر پھر کیا کرتی ہے؟ انویسٹیگیشن کرتی ہے، پھر چالان جمع کرتی ہے پولیس کورٹ آف مجسٹریٹ میں. پھر اس کے بعد ٹرائل شروع ہوتا ہے. اوفینڈر کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ چارج ہے، آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. پہلے ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جو چارجز لگے ہیں، فار ایگزامپل آپ کے اوپر مرڈر کا چارجز لگا ہے، تو کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ آپ کو چارج، آپ کے اوپر جو چارج لگا ہے 302 مرڈر ہے، تو 302 کے اندر آپ کو چارج کیا گیا ہے، تو آپ کو اس چیز کے بارے میں علم ہے؟ اس چارج، یہ جو چالان آپ کے اوپر کاٹا ہے، آپ کو اس چیز کے بارے میں علم ہے یا نہیں؟ آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو کہ نہیں، ٹھیک ہے. جب وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تو پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے. دوسری جو جس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پولیس کس طرح سمجھاتی ہے. اچھا 156 کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے یہ پولیس کنڈکٹ کرتی ہے انڈر سیکشن 156 آف سی آر پی سی. دوسری سائڈ پہ جو نان کوگنائزیبل آفینس ہے اس کی ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں. ایف آئی آر لانچ نہیں کرتے، اس کے اندر رپورٹ لانچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یوزولی تانے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈیلی ڈائری، روزنامچہ. اس روزنامچے میں، ڈیلی ڈائری میں یہ رپورٹ درج ہوتی ہے انڈر سیکشن 155 آف کیا سی آر پی سی. اس کے اندر یہ رپورٹ دائر کی جاتی ہے ڈیلی ڈائری میں. دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں ایف آئی آر کا رجسٹر الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایف آئی آر کا رجسٹر الگ ہوتا ہے. اس روزنامچے میں صرف رپورٹ درج نہیں کی جاتی. آج کے دن پولیس اسٹیشن یا تانے میں کون کون سے اسلحے آئے، کون کون سے لوگ آئے، پولیس تانے سے کیا کیا گاڑیاں باہر کی، کون کون ڈیوٹی پہ باہر ہے، تو ان سب چیزوں کو ڈیلی ڈائری میں ہی ریکارڈ کے طور پہ، ریکارڈ کی وجہ سے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو رپورٹ لانچ کرتے ہیں. آپ نے اکثر، اور یوزولی پولیس کیا کرتے ہیں، ایف آئی آر لانچ نہیں کرتے، رپورٹ، ٹھیک ہے. اس کو کچی رپورٹ یا کچی ایف آئی آر کہتے ہیں، اس کو پکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر سننے میں اثر آتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 155 میں جب پولیس رپورٹ درج کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کس چیز سے بچاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ اس چیز سے، انویسٹیگیشن سے. 154 میں جب پولیس ایف آئی آر لانچ کرتی ہے تو 156 کے اندر پھر وہ انویسٹیگیشن بھی کرتی ہے. جو موبائل چوری وغیرہ ہوں گے نا، ٹیپ، اگر آپ دیکھیں تو اس کا پولیس رپورٹ درج کرواتی ہے، ایف آئی آر نہیں کرواتی، کیونکہ اس کو، ان کو پھر کیا کرنا پڑتا ہے، انویسٹیگیشن کو اتنے لمبے چوڑے پروسیس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ رپورٹ درج کرواتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا کوگنائزیبل اور نان کوگنائزیبل آفینس ہو گیا. اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے بیلیبل اور نان بیلیبل آفینس، ٹھیک ہے. بیلیبل اور نان بیلیبل آفینسز، اس کا یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ بیلیبل اور نان بیلیبل آفینسز کیا ہے. بیلیبل اور نان بیلیبل، ٹھیک ہے. بیل کسے کہتے ہیں؟ ضمانت. وہ جرائم جس میں آپ کی ضمانت، چالان فارم ہونے کے بعد ضمانت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو بیل دوسری ہوتی ہے ٹرائل کنکلوڈ ہونے کے بعد، وہ الگ بیل ہے. ہم اس بیل کی بات کرتے ہیں جب آپ کے اوپر فریمنگ آف چارجز، یعنی چالان وغیرہ جب آپ کے اوپر لگ جاتے ہیں، آپ کو چالان دیا جاتا ہے کہ اس سیکشن کے انڈر، فلاں سیکشن تعزیرات پاکستان کے اندر آپ کو اس آفینس میں چارج کیا گیا ہے. تو اس کے بعد آپ کا جو بیلیبل آفینسز ہیں تو انڈر سیکشن 496 آف سی آر پی سی آپ ایز اے میٹر آف رائٹ یہ کلیم کر سکتے ہیں بیلیبل آفینسز میں، ٹھیک ہے. صرف بیلیبل آفینسز میں آپ ایز اے میٹر آف رائٹ انڈر سیکشن 496 آف سی آر پی سی کیا کر سکتے ہیں، بیل کلیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں بیل مل جاتی ہے، لیکن وہ آفینسز جس کی سزا کیا ہوتی ہے، لیس دین 3 ایئرس. لیس دین 3 ایئرس میں آپ ایز اے میٹر آف رائٹ بیل کیا کر سکتے ہیں، کلیم کر سکتے ہیں.
دوسرے جو ہے نان بیلیبل اوفینسز. نان بیلیبل اوفینسز 497 سیکشن انڈر سیکشن 497 آف سی آر پی سی. یہ دو قسم کے ہیں جس میں جنرلی آپ کو بیل مل جاتی ہے. جنرلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے, ایک بات کو آپ ضرور یاد کریں کہ جنرلی اسپیکنگ اور جنرلی بیل آپ کو کیا کر دی جاتی ہے, گرانٹ, اور جنرلی بیل ناٹ گرانٹڈ. ٹھیک ہے, یہ دو ٹرمز ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے کہ جنرلی بیل گرانٹ, جس اوفینس کی سزا 3 to 10 ایئرس, 3 سال سے زیادہ, 3 سال میں اس پنشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سینٹینس, ٹھیک ہے, جو قید ہوتی ہے وہ 3 سال سے زیادہ ہو اور 10 سے کم ہو, 10 سال سے کیا ہو, 10 سال سے کم ہو. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح ہاں پنشمنٹ لیس دین 10 ایئرس. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو جنرلی بیل گرانٹ کی جاتی ہے. لیکن وہ اوفینسز جس میں فساد فی الارض اٹریکٹ ہوتا ہو, وہ اوفینسز روبری, ڈکیتی, اس کے علاوہ جو آپ کوئنز وغیرہ جعلی کرنسی آپ چھاپتے ہیں, تو ایسے اوفینسز میں آپ کو کیا کرتے ہیں, آپ کو وہ بیل گرانٹ نہیں کرتے. جنرلی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیل گرانٹ ہو جاتی ہے, لیکن کچھ اوفینسز ایسے ہیں جس میں آئی تھنک کہ سیکشن 345 ہے کہ پاکستان پینل کوڈ میں بھی ہو, سی آر پی سی میں بھی, جس کے اندر آپ کو بیل گرانٹ نہیں کی جاتی. اور یہاں پر جنرلی بیل ناٹ گرانٹڈ, ایسے اوفینسز جس میں آپ کو جنرلی بیل نہیں دی جاتی, وہ کون سے ہے, جس کی پنشمنٹ کیا ہے, 10 سال سے ابو, 10 سال سے زیادہ جس کی پنشمنٹ ابو ہو, تو اس میں جنرلی بیل ناٹ گرانٹڈ. لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مرڈر از بیلیبل اوفینس. مرڈر کی سزا کتنی ہے, 14 سال ہوتی ہے اور لائف امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ابو 14 ایئرس بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں بیل گرانٹ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جنرلی اسپیکنگ بیل ناٹ گرانٹڈ, لیکن اٹ از ایکسیپشن ٹو دا پروسیجرل لا اور ٹو دا سبسٹانٹیو لا آف دا اسٹیٹ. یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس ادر کیٹیگری آف اوفینس آتی ہے جس میں ہم کمپاؤنڈیبل اور نان کمپاؤنڈیبل اوفینس. ٹھیک ہے, کمپاؤنڈیبل اور نان کمپاؤنڈیبل اوفینس. کمپاؤنڈیبل اوفینس وہ ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, کمپاؤنڈیبل اور نان کمپاؤنڈیبل. لیٹ سپوز دیکھیں, ایک فکشن کے طور پر, ایک ایگزامپل کے طور پر, ہم میں اپنی اس کلاسز کے دوران ایک نام رکھوں گا علی اور نہیں. ٹھیک ہے, علی اور نہیں. ٹھیک ہے, جہاں پر دو پارٹی کا ذکر آئے گا, تو میں ایگزامپل کے طور پہ جسٹ فار سیک آف یور انڈرسٹینڈنگ آئی ول گیو این ایگزامپل آف علی اور نہیں. یہ دو بندے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے درمیان کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا, لیٹ سپوز ہرٹ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ہرٹ کا کیس ہے. ٹھیک ہے, ہرٹ 332. ان دونوں نے یہ سوچا کہ یار کورٹ کے قصوں میں پڑھنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے معافی شافی مانگ لیتے ہیں اور اس میٹر کو رفع دفع کر لیتے ہیں. تو وہ اوفینسز جس میں آپ کو سیٹلمنٹ, آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کی اجازت دی جاتی ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, کمپاؤنڈیبل اوفینسز, جس میں کیا ہو سکتی ہے, سیٹلمنٹ. بٹ اس میں اس طرح ہے کہ کچھ سیٹلمنٹ پرمیشن آف دا کورٹ سے ہوتی ہے, جس میں عدالت کو عدالت سے اجازت دینی پڑتی ہے. فار ایگزامپل ان دا کیس آف مرڈر, آپ عدالت سے آپ جب سیٹلمنٹ کرتے ہیں, کمپاؤنڈنگ کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں, خون بہاؤ وغیرہ جو دیتے ہیں, بدلے صلح وغیرہ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو عدالت سے پرمیشن آف دا کورٹ
عدالت کی اجازت کے بغیر آپ اس میں نہیں کر سکتے. سو ود دا پرمیشن آف دا کورٹ ایک کی ڈگری ہے, اور دوسری یہ ہے کہ وداؤٹ دا پرمیشن آف کورٹ, وداؤٹ پرمیشن آف کورٹ, عدالت کے پرمیشن کے بغیر. اس میں کون سے اوفینسز آتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ڈیفیمیشن جو چھوٹے نوعیت کے جو اوفینسز ہوتے ہیں, جرائم ہوتے ہیں, اس کی سیٹلمنٹ وداؤٹ پرمیشن آف دا کورٹ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز جس طرح فار ایگزامپل روبری, ڈکیتی, فساد فی الارض ہو گیا, کوئن مشینری آف پاکستان جس طرح کرنسی چاہتے ہیں جعلی وغیرہ. تو ایسی صورت میں ایسی اوفینسز میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کمپاؤنڈیبل, یہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہے, آپ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ اس میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کچھ ایگزامپل اوفینسز, کائنڈ سے ایگزامپل آف اوفینسز کی. یہ اسٹیج آف دا ٹرائل پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اگر ایک اوفینس اویلیبل ہے تو اس کا کمپاؤنڈیبل اور نان کمپاؤنڈیبلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوگنیزیبلٹی اور نان کوگنیزیبلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اوفینس کمپاؤنڈیبل اور نان کمپاؤنڈیبل ہے تو اس کا بیلیبل اور کوگنیزنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اور ڈپینڈ کس پہ کرتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتے ہیں اسٹیجز آف دا ٹرائل پہ. ٹھیک ہے, تو بس یہاں پر آج کی ویڈیو کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. آج ہم نے پڑھا انٹروڈکشن ٹو CRPC, یہ کورٹ کس طرح کر سکتے ہیں, اس کی ہم نے پروسیجرل لا ایز ویل ایز دا سبسٹانٹو اسپیشلٹی اس کی جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. اس کے بعد کائنڈس آف اوفینسز ہم نے پڑھی, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پڑھا. تو بکس سجیشنس کی اگر اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے رہتے ہیں, تو بکس سجیشنس اس طرح ہے کہ ایک بیئر ایکٹس ہے, اس کو آپ اسی ٹائم پہ ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ جوڈیشل ایگزام وغیرہ کی مطلب تیاری کرتے ہیں اور اس میں پروپوزیشنز وغیرہ آتی ہے آپ کے سامنے, تو آپ پھر ایک ایسی ڈیٹیل بک لیں گے جس میں کیا ہو کمنٹ ہوگا. تو اس کے لیے بکس موجود ہے, کافی بکس موجود ہیں, اور کوشش کریں کہ آج سے ہی ہر فوکس کریں, ہر ایک لائن پہ آپ کے پاس مٹیریل زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایکسٹرا نالج, ہمارے ایک ٹیچر ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یو آر اے پروفیشنلس, یو آر ناٹ ناولسٹ. ٹھیک ہے, آپ ناول نگار نہیں ہے کہ آپ لمبے چوڑے قصے لکھیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے آپ کو کنسائز کرنا ہے اور پروفیشنلزم آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے الفاظ کو اس طرح چناؤ کریں گے کہ وہ کنسائز ہو, دوسرا سن جس طرح آپ کی بات ختم اور دوسرا سمجھ لے اس بات میں. تو یو آر ناٹ اے ناولسٹ, میں بھی یہ کہنا چاہوں گا, یو آر پروفیشنل. ٹھیک ہے, آپ اپنے وے آف اسپیکنگ میسج جب آپ فارورڈ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بالکل اس طرح آپ میسج فارورڈ کریں کہ دوسرا اس کو سمجھے. مطلب یہ لمبے چوڑے قصے وغیرہ آپ نہ کریں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو لے کے سمجھیں. انشاءاللہ ہماری جو اگلا لیکچر ہوگا اس کو ویڈیو کی جو ہم ریکارڈنگ کریں گے تو اس میں ہم باقاعدہ سیکشن وائز دیکھیں گے, کیونکہ یہ 47 چیپٹرز ہیں اس میں, اور میرے خیال سے انشاءاللہ یہ 25 یا 30 لیکچرز میں وہ وائنڈ اپ ہو جائے گا تقریباً. اس کا جو آئی تھنک ہے ہاں 30 لیکچرز اس میں یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا. تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ لگے گا اس میں, اور اس کے پیرالل ہم ایک کنسیپٹ کو اسٹارٹ کریں گے, قانونی شہادت آرڈر. ٹھیک ہے, کیونکہ لا آف ایویڈنس جس کو آپ بولتے ہیں, تو اس کے پیراللی ہم کوشش یہی رہے گی کہ اس کے پیرالل ہی ہم اس کو بھی کریں گے. کیونکہ اس میں دیکھیں نا, عدالت ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ عدالت جھوٹ پر نہیں چلتی, لیکن عدالت سچ پر بھی نہیں چلتی. ٹھیک ہے, عدالت جس چیز پر چلتی ہے وہ ہے ایویڈنس. ٹھیک ہے, اگر عدالت سچ پر چلتی ہوتی تو عدالت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سچ تک پہنچنا. تو جب عدالت ابھی تک سچ تک پہنچی ہی نہیں تو وہ کس طرح سچ کے اوپر کام کرے گی؟ نہیں, عدالت ایویڈنس اور وٹنسز کے اوپر ریلائی کرتی ہے. تو ہم انشاءاللہ قانونی شہادت آرڈر بھی دیکھیں گے جس میں وٹنسز کے بارے میں کافی ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے. اس کے پیرالل ہم وہ اسٹارٹ کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ, اور اس چیز کو یاد کریں, سمجھیں, ٹیچر سے پوچھیں.
اور کلاس فیلو سے پوچھیں، ٹھیک ہے. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کیونکہ جب آپ کی فیڈ بیک نہیں ہوتی آپ کویشچن اس میں پوچھ دیا کریں تو انشاءاللہ جتنے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے کویشچن کرتے ہیں تو میں نیکسٹ لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے کیا کروں گا، اس کے آپ کو میں ڈیٹیل ایکسپلینیشن اور آنسر دے دوں گا. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.